بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق خالقنا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامر ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ معزز سامعین کرام، علماء اور مشائخ اور قابل قدر معزز سامعین، حاضرین و ناظرین اور محفل میں موجود ہماری بیٹیاں، اللہ ہمارا آنا اپنی جوار رحمت میں قبول فرمائے۔ اقبال نے ایک درد بھرا شعر کہا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے اس دور کے لیے بعض جگہ کے اوپر بہت زیادہ مسلمہ۔ وہ اقبال کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ چمن کو اس وقت جس دیدہ ور کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، حالات کے تناظر کے اندر جو تغیر و تبدل ورلڈ سطح کے اوپر جن کرائسس کا، جن پرابلمز کا، جن چیزوں کا ہمیں سامنا تھا، ہم دنیا کو دیکھ رہے تھے، دنیا ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کوئی تو اٹھے جو زمانے کے بدلتے دھاروں کے اندر، جو اس سائنسی دور کے اندر کہ ہمارا عالم دین 8 سال تک اتنی محنت کرنے کے بعد جب وہ مدرسے سے دستار فضیلت لے کے نکلتا، فقیر بھی اس پروسیجر سے گزرا ہے دوستو، 8 سال کی محنت شاقہ سے۔ کبھی عزیز دانشور حضرات کبھی مدرسے میں جائیں اور صرفی طالب علم سو رہے ہوں تو ان کے اوپر کبھی غور کریں۔ اساتذہ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں صرفیاں را مغز باشد چوں سگاں، ذرا با کی رٹ لگا لگا کر وہ بیچارہ اس انداز کے ساتھ محنت کر کے اصول پڑھ کے، اصول حدیث پڑھا، اصول فقہ پڑھا، اصول تفسیر پڑھا، وہ دورہ حدیث کرنے کے بعد ایک سند لے کے نکلا۔ اتنا جید عالم دین تھا، لیکن اس بیچارے کو کچھ چپراسی کی نوکری بھی نہیں دے رہا تھا۔ یار کچھ سچائیاں ہیں، پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ احباب نے اس کو فیل نہیں کرنا، میری ایک دل کی بات ہے دوستو۔ اتنا پڑھنے والا طالب علم، اتنی محنت کرنے والا مسجد کے رحم و کرم پر تھا، وہ بیچارہ کسی کے پاس جاتا کہ مجھے مسجد مل جائے، اور پھر مسجد کی انتظامیہ کے رحم و کرم پہ اوپر وہ شخص ہوتا، اور مسجد کی انتظامیہ کے تیور دیکھ کے وہ اپنی سپیچ کرتا۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کی کیفیت یہ ہوتی، ایک درد فیل ہو رہا تھا، زمانہ ترس رہا تھا احباب ذی وقار، سرزمین پاکستان ترس رہی تھی۔ اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا، ان حجرہ نشینوں کی التجاؤں کو قبول کیا، وہ مساجد و مدارس کے اندر علماء کی ان التجاؤں کو قبول کیا۔ اللہ نے اس دعاؤں کی تاثیر اور ان دعاؤں کا جو مظہر ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں دوستو۔ اللہ نے ہمیں ایسا انمول ہیرا دیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ وہ اکیلا تنہا شخص دہشت گردی کے خلاف لڑتا رہا، علماء حجروں میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے رہے۔ اس نے ایسا فتویٰ مرتب کیا، ابھی تک تمام لوگ حجروں میں بیٹھے تھے احباب ذی وقار، کسی کو جرت تک نہیں ہوتی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف زبان تک کھولے۔ بڑے بڑے مدارس کے ناظمین تک رہے تھے کہ کیا جواب دیں، لیکن اس مرد مومن نے وہ کمال کا کارنامہ سر انجام دیا کہ آج اس فتوے کو ورلڈ ایکسپٹ بھی کر رہا ہے اور اپنے نصاب میں شامل بھی کر رہا ہے دوستو۔
سچائی وہ ہوتی ہے دوستو جو دشمن کے منہ سے بھی بات نکلے، خوشبو آنس کے خود بھی بوید نہ کہ عطار بھی وہ کیسی خوشبو ہو گئی کہ تعریف ہو رہی ہے جی خوشبو ہے؟ نو نو، خوشبو وہ ہے کہ خوشبو ابھی اس شیشی کا ڈھکنا بعد میں کھلے، محفل ساری مہک جائے، پتہ چلے کہ یہ خوشبو ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں وہ کارنامے سر انجام دیے، اگر میں ان کو گنوانا شروع کروں تو میرے اپنے ایک جذبات ہیں، میں ان کو گنوانا شروع کروں تو خدا کی قسم رات گزر جائے گی ان کے کارنامے نہیں، جو ڈے اول سے لے کر اس انداز کے ساتھ ایک ایک محاذ کے اوپر کبھی کوئی شخص صحابہ کرام کے متعلق زبان تان دراز کر رہا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اٹھے، ارے یار اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں پاکستان کے اندر، سب کا حق بنتا تھا، سب جاتے آگے بڑھ کے روکتے، کہتے یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن نہیں دوستو، تنہا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آگے بڑھے، اور آپ کی اگر وقت ملے تو کبھی وہ سپیچ سنیں جو شان ابو بکر کے اندر انہوں نے کہی، زمانے کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں عراق کے اندر تھا دوستو، اور علماء عراق کے ساتھ کافی گفتگو شنید ہوئی، اور میں نے عراق کے علماء کو بغداد کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر خدا کی قسم ان کے لبوں سے سنا، یہ غوث پاک کی بارگاہ کے اندر ان کے لبوں سے یہ جملہ نکل رہا تھا کہ اس دور کی خدا کی قسم علماء کے اندر جو سب سے بڑی اللہ نے ہمیں شخصیت عطا فرمائی ہے وہ ورلڈ سطح کے اوپر اس ہستی کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ دوستو ہم نے کیا کیا دوستو؟ ہم تو ایک ایک محاذ کے اوپر کسی مولوی سے پوچھا، کوئی پگڑی کے چکر میں لڑ رہا تھا، کوئی داڑھی کے چکر میں لڑ رہا تھا، کوئی کسی، لیکن قربان جائیں اس شخص نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ جب سیدہ کی بات آئی، احباب ذی وقار، کسی مدرسے سے اتنی پرزور آواز نہ اٹھی، سیدہ خاتون جنت کے بارے میں جو الفاظ کہے گئے جگر کو چیر گئے، رو تو رہے تھے ممبروں کے اوپر، سینہ تو سب کا چھلنی تھا، لیکن سینہ سپر ہو کر وہ 3 پروگرام جو سیدہ خاتون جنت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے لائیو بیٹھ کر لوگوں کو سمجھایا، جس وقت پروگرام ختم ہوتا جذبات سے خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا اور دل سے دعا نکلتی، ڈاکٹر طاہر القادری آپ کی عظمت کو سلام ہو۔ ایسا کارنامہ دوستو سر انجام دیا، اور اب جس چیز کی ضرورت فیل کر رہے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے محترم احباب تھے دوستوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ شمس الزمان قادری صاحب کے صاحبزادہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، حقیقت ہے اس میں دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، واقعتاً اس وقت جس نصاب کی ضرورت تھی، ہمارا درس نظامی کا نصاب وہ معاملات پورے نہیں کر رہا۔ درس نظامی کے اس ماحول کے اندر ہم پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کو جو دور حاضر کے تقاضے ہیں دوستو، ایک صدی گزرنے کے بعد انسان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، رہن سہن چینج ہو جاتا ہے، ماڈلز چینج ہو جاتے ہیں، انسان کا اپنا گیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے، کھانے پینے کے طریقے چینج ہو جاتے ہیں، اور الفاظ اور ورڈز چینج ہو جاتے ہیں، ان کے معانی تک چینج ہو جاتے ہیں۔ عام آدمی اس بات کو آج سے 100 سال پرانی اردو اگر کوئی اٹھا لے تو آج کا نوجوان وہ اردو تک نہیں پڑھ پاتا، آج سے 100 سال پرانا کوئی رسم الخط اٹھا لے آدمی وہ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کیونکہ ایسا ادارہ ہو آگے بڑھے جو دور حاضر کے اندر جہاں سائنس کی ضرورت ہو عالم دین سائنس پڑھا ہوا ہو، جہاں ریاضی کی ضرورت ہو عالم دین ریاضی پڑھا ہوا ہو، جہاں انگلش سپیچ کی ضرورت ہو عالم دین انگلش میں گفتگو کر رہا ہو، جہاں عربی کی ضرورت پڑھے عالم دین عربی میں بات کر رہا ہو، اور عالم دین اس قدر مستند ہو کہ یونیورسٹی کو بھی اس کی ضرورت ہو، کالج کو بھی اس کی ضرورت ہو، مقننہ میں بھی اس کی ضرورت ہو، انتظامیہ میں بھی اس کی ضرورت ہو، ججز میں بھی اس کی ضرورت ہو۔ میں میرپور میں قبلہ میر آصف صاحب رات کے وقت ایک راجہ صاحب نے مجھ سے ٹائم مانگا کہ مفتی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں پلیز، میرے ایک دوست سے وکیل صاحب، وہ 2 گھنٹے تک مجھ سے ایک کیس کے سلسلے کے اندر ڈسکشن کرتے رہے، مجھ سے سوال کریں، میں بتاتا رہا ان کو۔ جب وہ اٹھے تو میں نے وکیل صاحب سے پوچھا یہ کون تھے؟ کہنے لگے یہ جج صاحب تھے، سیشن جج ہیں، انہوں نے صبح فیصلہ دینا ہے، اس کو اس آئلی قانون کا سر سے پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ان کے سامنے طلاق کے معاملہ اور ایسی باتیں آتی ہیں وہ بیچارے جج تکتے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس وقت جو نظام المدارس کی صورت کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اور
علماء نے جو یہ ترتیب دیا ہے مجھے کامل بھروسہ ہے اس کے اوپر، چونکہ میرا خود بیٹا یہاں سے پڑھا ہوا ہے اور اس نے یہاں سے پڑھنے کے بعد جامعہ اسلام میں نے اسے داخلہ لے کے دیا، اور جب میں نے اس کو دیکھا اس کی تربیت یہاں صرف وہ کہتے ہیں گلا، یہ جملہ پنجابی کا ہے شاید آپ دی سمجھ وچ آ جاوے، گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا، یار گلا نال تے ہر کوئی، باتیں کرنے کے تو سب ماہر ہیں، گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ اس وقت زمانے کا دوستو ایک چیلنج تھا، زمانے کے اندر معاملات تھے، تو نظام المدارس کا جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز نظام المدارس کے تحت پڑھے جانے والے طلباء کو، طالبات کو انشاءاللہ دور حاضر کے وہ تمام جدید تقاضے جہاں جہاں جس مقام کے اوپر طالب علم کی، عالم کی، فاضل کی جس کی بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ العزیز نظام المدارس ان ضروریات کو ضرور پورا کرے گا، اور ہمیں اس کے اوپر کامل امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ جو کام بھی پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا ہے، واللہ ہے میں یہ بھی دل کی بات کر رہا ہوں، وہ زمانے کا مجدد کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دوستو جو مجدد کے اوصاف ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھے ہیں وہ بدرجہ اتم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے اندر موجود ہیں۔ دوستو انہوں نے جس انداز کے ساتھ، علم کے ساتھ، حلم کے ساتھ، جہد کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ ہر میدان کے اندر آگے بڑھ کے اس انداز کے ساتھ زمانے کو لے کے چلے ہیں، وہ سارے اوصاف جو مجدد دوران صدیق کے اندر نظر آتے ہیں وہ اس وقت ورلڈ سطح کے اوپر اگر کسی ہستی کے اندر موجود ہیں، چونکہ اگر کسی کو ہم کہیں کہ جناب مولانا صاحب ہیں، انگلش میں کوئی بات کر رہا ہو، مولانا صاحب کا سو گیا، مولانا صاحب کیا جواب دیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے انگلش بولنے والے کو، عربی بولنے والے کے سامنے مولانا صاحب چپ ہیں، فارسی بولنے والے کے سامنے مولانا چپ ہیں، لیکن قربان جائیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب عربی بولتے ہیں تو عربی منہ کو تکتے رہ جاتے ہیں، جب انگلش بولتے ہیں تو انگلش والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تمام وہ اوصاف اللہ نے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ صمیم قلب سے دعا ہے صدا بہار رویں اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ اور جب انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے اللہ انمول ہیرے عطا فرماتا ہے، انمول نگینے عطا فرماتا ہے، ایسے ایسے دوست عطا فرماتا ہے۔ جب سچائی کے ساتھ، جب دیانت کے ساتھ، جب امانت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ انعام دیتا ہے۔ دوستو اللہ ایسے ایسے خوبصورت دوست دیتا ہے، انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ تو طاہر القادری صاحب نے جو ٹیم نظام المدارس کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تشکیل دی ہے، میر آصف صاحب ہوئے، دوسرے احباب ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے اور اس مشن کو آگے لے کے بڑھے ہیں۔ صمیم قلب سے دعا ہے اللہ منہاج القرآن کو اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو، شیخ الاسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔